الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ دل کے وال لیک ہونا۔ یہ دل کے وال کیسے لیک ہوتے ہیں، ان کی علامات کیا ہے، ان کی وجوہات کیا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، دل کے 4 وال ہوتے ہیں، وہ ہر وقت بند ہوتے ہیں اور کھلتے ہیں، بند ہوتے ہیں اور کھلتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ اور پھر خون کی جو سرکولیشن ہے ان کو ایک سمت میں ان کو دھکیلنا، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، یہ دل کے وال اب وہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں، وہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں آپ کو کہ مختلف وجوہات کی وجہ سے اب یہ دل کے وال خراب ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دل کے وال خراب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے خون ٹھیک طرح سے آگے سپلائی نہیں ہوتا اور وہ پھر پیچھے کی طرف آنا شروع ہوتا ہے۔ جب یہ خون پیچھے کی طرف آتا ہے تو اس سے دل کو بہت زیادہ پریشر لگانا پڑتا ہے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دل آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ علامات کے اندر سانس کا پھولنا، سانس بہت تنگی سے آنا، خاص طور پر جب آپ سیڑھیوں پہ چڑھیں یا کچھ پیدل چلیں تو آپ کا سانس جو ہے وہ پھولنے لگتا ہے، سانس تنگی سے آنے لگتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دل ابھی باہر آ جائے گا۔ ٹانگوں میں یا پیروں میں سوجن آ جاتی ہے اور تھکن اور کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ہر وقت انسان تھکا تھکا سا رہتا ہے۔ سینے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، بعض اوقات سینے میں درد محسوس ہوتا ہے اور بعض اوقات کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوتی، لیکن جب آپ ECG کرواتے ہیں یا ایکو کرواتے ہیں دل کا، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ دل کے وال لیک ہیں۔ اب اس کی وجوہات پر ہم بات کرتے ہیں۔ وجوہات میں ایک تو یہ ہے کہ بچپن سے پیدائشی دل کے وال لیک ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا یا کنٹرول میں نہ آنا۔ مسلسل جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے وہ دل کو آہستہ آہستہ کمزور کرتا ہے اور اس طرح دل کے وال بھی جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ یا آپ کو کبھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وال کے اوپر بہت زیادہ پریشر آتا ہے، جس سے وال جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور
اس سے وال جو ہے وہ لیک ہو جاتے ہیں. یا پھر آپ عمر کے اس اسٹیج پر ہیں کہ آپ کے وال جو ہے وہ کمزور ہو رہے ہیں، کیونکہ بڑھتی عمر کے ساتھ دل کے وال کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. یا بعض اوقات کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بھی دل کے وال لیک ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، خراب بھی ہو جاتے ہیں. تو اب اس میں غذا میں آپ نے جو پرہیز کرنی ہے، اس میں آپ نے تیل، آئل اور فرائی چیزیں ان سے مکمل اوائڈ کرنا ہے. آپ نے فاسٹ فوڈ چیزوں سے، تیز مرچ مسالوں سے، نمک سے، بہت زیادہ جو ٹھنڈی چیزیں ہیں ان سے بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اور جو دل کی دھڑکن تیز کرتی ہیں چیزیں، جس سے آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، مثلاً بادی جو چیزیں ہیں ان سے بھی آپ اوائڈ کریں. کوشش کریں حرارت والی چیزیں استعمال کریں. ان میں لہسن کا استعمال ہے، اس میں اجوائن کا استعمال ہے، اس میں دیسی مرغی ہے، اس میں بکرے کا گوشت ہے، اس میں فروٹس ہیں، اس میں ڈرائی فروٹس ہیں، اس میں انڈے ہیں. یہ چیز جو ہے وہ آپ کو فائدہ دیں گی اور اس مسئلے میں آپ کو بہت زیادہ کثرت سے کھانی چاہیے. تو اب آتے ہیں ہم علاج کی طرف. علاج میں یہ تحریک جو ہے وہ عضلاتی اعصابی ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں اعصابی عضلاتی بھی ہوتی ہے. تو اس کا علاج ہم حرارت سے کریں گے. جسم کے اندر حرارت غریزہ جو ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ سامنے آتا ہے. اس میں آپ نے صرف 3 چیزیں لینی ہیں. ایک لینی ہے اجوائن دیسی، یہ آپ 5 تولہ لے لیں، یعنی 50 گرام. لہسن لے لیں، یہ بھی آپ 5 تولہ لے لیں، یعنی 50 گرام لے لیں. اور 1 تولہ آپ اس میں زعفران کا شامل کر لیں، یعنی 12 گرام. اب ان تینوں چیزوں کو آپ نے پیس کر ان کو تھوڑا خشک کر کے کیپسول 500 mg کے بھر لیں. 1 کیپسول صبح خالی پیٹ لے لیں اور 1 کیپسول شام کو خالی پیٹ لے لیں. انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کے وال جو ہے ٹھیک ہو گئے، کھل گئے ہیں اور ان کی خرابی دور ہو گئی ہے. وہ بالکل ٹھیک طرح سے کام کرنا شروع کر دیں گے. تو اگر آپ ٹیسٹ کرانا چاہیں تو آپ 40 دن یہ دوائی استعمال کرنے کے بعد آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے دل کے وال کا کوئی بھی مسئلہ باقی نہیں رہے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.